میرے ننھے ننھے اچھے اچھے پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن سلسلہ نمبر 2 قصص الانبیاء چل رہا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ ان نبیوں نے ہمیں سچ بولنا، نیکی کرنا اور اللہ کی عبادت سکھائی۔ آج میں تمہیں ایک نہایت بہادر، نیک اور اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی سناؤں گی۔ وہ نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نہایت نیک، بہادر اور انصاف پسند نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے، پہاڑ، درخت سب ان کی آواز کے ساتھ جھوم اٹھتے۔ ان کی آواز اتنی دلکش تھی کہ ہر کوئی سن کر محو ہو جاتا، اور اس کے علاوہ اللہ نے انہیں لوہا نرم کرنے کی طاقت بھی دی تھی تاکہ وہ مضبوط ہتھیار اور زرہیں بنا سکیں۔ اور سب سے اہم بات، وہ اللہ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ اب میں تمہیں ان کی بہادری کی ایک زبردست کہانی سناتی ہوں۔ ایک وقت کی بات ہے، بنی اسرائیل کی قوم ایک ظالم اور بہت طاقتور بادشاہ جالوت کے ظلم سے پریشان تھی۔ جالوت بہت زبردست پہلوان تھا، سب اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن اس نے للکار کے کہا، کیا تم میں سے کوئی مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ سب لوگ خوف زدہ ہو گئے، کوئی بھی جالوت سے لڑنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مگر تبھی ایک نوجوان آگے بڑھا جو زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، مگر اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے۔ انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا پتھر اپنی غلیل میں رکھا اور اللہ کا نام لے کر جالوت کی طرف پھینکا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، وہ چھوٹا سا پتھر سیدھا جالوت کی پیشانی پر جا لگا اور وہ زمین پر گر پڑا، پھر مر گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کی فوج خوش ہو گئی اور جالوت کی فوج بھاگ گئی۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے پتھر کے ذریعے اپنی قدرت دکھائی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کامیابی عطا کی۔ اس عظیم بہادری کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ مگر وہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ سب سے زیادہ عدل، انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ وہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرتے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ خود محنت کرتے، ہتھیار اور زرہیں بناتے اور کسی پر بوجھ نہیں بنتے۔ ان کی حکومت میں ہر کوئی خوش تھا اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے بچوں؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی بڑی فوج نہیں تھی، مگر اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہوئے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو کبھی بھی ہار نہیں ہوگی۔ شکر گزاری بہت اہم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک سے پہلے کوشش کیجیے کہ آپ کے لبوں پر استغفار ہو تاکہ گناہ معاف ہو سکیں اور عبادت کی لذت کو ہم پا سکیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے گناہ ہمیں ایمان کی حلاوت سے دور کرتے ہیں اور عبادت کے لذت سے محروم کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ابھی سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب یہ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔